الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. آئیں سب مل کے درود شریف پڑھ لیجئے. گزشتہ سال بھی 27ویں شب کو عمران خان صاحب نے اپنی رہائش کا بنی گالا میں 27ویں شب اجتماعی دعا کا اہتمام کیا تھا اور پورا پاکستان اس میں شریک تھا. اور آج بھی پورا پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ دیکھی جا رہی ہے. یہاں زمان پارک لاہور سے پوری دنیا میں یہ انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر. اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان میں اس محفل کو خاص طور پہ ہمارے چینلز جو ہیں وہ دکھا رہے ہوں گے. ہم امید کر سکتے ہیں سب گھروں میں دیکھ رہے ہیں, اس میں شریک ہیں. میں چاہوں گا کہ اعجاز چودھری صاحب ابتدائیہ آج اس کا پیش کریں. جناب محترم اعجاز چودھری صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم حبیبنا و حبیب رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. صدق اللہ العظیم. محترم جناب عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف, واجب الاحترام علماء کرام, مشائخ اعظام اور ہوا کے دوش پہ پوری دنیا کے اندر اس پروگرام کے سامعین اور ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم ایک بابرکت مہینے کے اندر آخری عشرے کے اندر کہ جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہے. اس کے اندر وہ کتاب عظیم, وہ ضابطہ حیات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہدایت نازل فرمائی گئی وہ اسی ماہ مبارک میں تھی. اور غالب امکان یہی ہے کہ آج 27ویں ہے. ان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی پوری فلاح کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے, جب تک یہ دنیا قائم ہے, وہ کتاب ہدایت اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے عطا فرمائی ہے. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ آج ہمیں اسے سمجھنا ہے. اور وہ پوری ملت اسلامیہ امت مسلمہ کے لیے وہ ہدایت ہے کہ جو در حقیقت ہم بھول چکے ہیں اور اس کو ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے. فرمایا کہ یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے اندر قرآن عظیم الشان کو نازل فرمایا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے.
یعنی مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے. پورا عالم انسانیت اس سے ہدایت حاصل کرتا ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اور کھلی ہوئی نشانیاں. ہدایت بھی ایسی ہے کہ جو خفیہ نہیں ہے بلکہ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. والفرقان، اور وہ ایک کسوٹی ہے، فرقان ہے جو فرق کرتی ہے. یہ وہ کسوٹی ہے کہ جس کے اوپر پرکھ ہوتی ہے، شر میں اور خیر کے اندر، نیکی کے اندر اور برائی کے اندر، صراط مستقیم کے اندر اور صراط شیطان کے اندر. یہ وہ کسوٹی ہے کہ جس کے اوپر انسان اپنی زندگی کو پرکھ سکتا ہے کہ یہ اس ہدایت کے مطابق ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا کے بارے میں تشریف لائے. چنانچہ ہمارا رویہ اس قرآن کے بارے میں کیا ہے، ہم سب اپنے طور پر اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے طاق پہ رکھا ہے. جب کبھی قسم کھانی ہو تو ہم اسے حلف کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یہ واحد ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے ہم جس مقصد کے لیے وہ نازل فرمائی گئی، اور نازل فرمائی گئی، اللہ رب العزت نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی. جو ایک لفظ اور حرف اور شوشہ نازل فرمایا گیا آج تک وہ محفوظ ہے. اس سے ہدایت حاصل کرنا ہماری زندگی کی فلاح و بہبود ہے. میں مختصراً یہی کہتا ہوں کہ آج ملت اسلامیہ پاکستان ہو یا پوری امت مسلمہ ہو، اگر قرآن کی طرف لوٹ آئیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی اس دنیا کے اندر بھی کامیابی کی ضمانت ہے، اور اس دنیا کے بعد آنے والی دنیا اس کے اندر بھی کامیابی کی ضمانت ہے. حضرات، میں ان الفاظ کے ساتھ آج اس محفل کا آغاز کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی جد و جہد جس مرحلے کے اندر داخل ہو چکی ہے وہ در حقیقت کلمے کی دعوت ہے. تحریک انصاف ایک ایسی نظریاتی تحریک بن چکی ہے جس کے اندر اس کے چیئرمین نے بالکل واضح کر دیا کہ یہ لا الہ الا اللہ کی تحریک ہے. وہ لا الہ الا اللہ کہ جو انسان کو آزاد کر دیتا ہے، اس کو خوف کو دور کر دیتا ہے. یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے کہ جسے لے کر ہم پاکستان کے طول و عرض کے اندر جا رہے ہیں، اور اپنے رب سے آج مغفرت بھی مانگیں گے، اپنے رب سے دعائیں بھی کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب. ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا غلام مرتضی عاجز صاحب کو کہ تشریف لائیے. کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر. درود پاک سب مل کے پڑھ لیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دل جیسے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. دل جیسے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو. اور مجھ پرخطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے. مجھ پرخطا کی لاج تمہارے ہی ہاتھ ہے. مجھ ننگے دو جہاں
جہاں کا وسیلہ تمہیں تو ہو، اور جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ سہارا تمہیں تو ہو، جو ڈوبنے نہ دے وہ سہارا تمہیں تو ہو، اور دنیا میں رحمتیں دو جہاں اور کون ہے، دنیا میں رحمتیں دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا آدمی تو ہو، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تمہیں تو ہو، اور جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے ہیں، جس جگہ پر جبریل کے پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو، اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو، آخری شعر ہے کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب آیتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو، سب آیتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو، ما توفیق الا باللہ۔ اور وہ شکریہ، دو اشعار پیش کرنے کے لیے میں نعت خواں بلال آپ سے درخواست کروں گا، دو اشعار آپ نے پیش کرنے ہیں۔ جو کرم مجھ پہ میرے نبی کیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، درود
सिदरा हजूर जानते हैं हदूद ताइरे सिदरा हजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला हजूर जानते हैं उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दरूद उन पर तमाम दहर का नक्शा हजूर जानते हैं जो हो चुका है जो होगा हजूर जानते हैं। इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, भी दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, मोहम्मद का दीवाना बना जाना, जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, जिस ख्वाब में हो जाए दीदारे नबी हासिल, ए इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। मैं अब दरख्वास्त करूंगा नजम शिराज भाई से, माशाल्लाह अल्लाह ने किस कदर खूबसूरत आवाज से आपको नवाजा है। नजम भाई तशरीफ लाइए। खूबसूरत आवाज में बहुत ही खूबसूरत कलाम ये पढ़ते हैं और इमरान खान साहब के कलाम बहुत ही पसंद है। तो इस पुरवकार पुरनूर महफिल में जनाब नजम शिराज साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कलाम जो है ये ख़ास तौर पे जो अल्लाह ने फरमाया कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में हमारे लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है, रोल मॉडल है। तो आज भी जो उन फुट स्टेप्स पे चलेगा ना तो अल्लाह उसको तन्हा छोड़ेंगे, अल्लाह को इज़्ज़त भी देंगे और कामयाबी भी देंगे। इसी के ऊपर कुछ अशार मैं सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुआ के साथ कि इस अजीम रात में अल्लाह हमारी ये इबादत कबूल कर ले। खादिम हूँ उस दर का अकेला न समझना, मुझे अकेला ना समझना, सरकार के कदमों के निशान चूम रहा हूँ, मुझे अकेला ना समझना। देखी नहीं जाती अब मुसलमान की हालत, देखी नहीं जाती अब मुसलमान की हालत, मुसलमान की हालत। तफरको तनाज़ों में बटा देख रहा हूँ, तफरको तनाज़ों में बटा देख रहा हूँ, मुझे अकेला ना समझना। या रब है मुसलमान पर हर एक की नजर
ہر ایک کی نظریں، ہر ایک کی نظریں مسلمان میں بصارت کی کمی دیکھ رہا ہوں، مسلمان میں بصارت کی کمی دیکھ رہا ہوں، مجھے اکیلا نہ سمجھنا، تنہا نہیں کرتا تو بندوں کو کبھی بھی، اللہ تنہا نہیں کرتا تو بندوں کو کبھی بھی، بندوں کو کبھی بھی، قرآن کے وعدوں میں لکھا دیکھ رہا ہوں، قرآن کے وعدوں میں لکھا دیکھ رہا ہوں، مجھے اکیلا نہ سمجھنا، احسان درگزر تو شیوا ہے نبی کا، احسان درگزر تو شیوا ہے نبی کا، شیوا ہے نبی کا، مسلمان میں اخوت کی کمی دیکھ رہا ہوں، امت میں اخوت کی کمی دیکھ رہا ہوں، مجھے اکیلا نہ سمجھنا، وعدہ کیا تھا تو نے شفاعت رسول کا، وعدہ کیا تھا تو نے شفاعت رسول کا، شفاعت رسول کا، مسلمان کو اسی آس میں کھڑا دیکھ رہا ہوں، مسلمان کو اسی آس میں پڑا دیکھ رہا ہوں، مجھے اکیلا نہ سمجھنا، خادم ہوں اس در کا اکیلا نہ سمجھنا، مجھے اکیلا نہ سمجھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، لمحہ لمحہ مجھ پہ نبی کی عطا ہے دوستو، اور مانگوں میں مولا سے کیا
کیا یہ کم ہے میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. میں اب درخواست کروں گا ایک اور ہمارے پاکستان کے نامور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے اور ہمیشہ سے ساتھ ہمارے اور آج بھی اس محفل کی زینت ہیں اور ہمیں اپنا نیا کلام جو انہوں نے ابھی پڑھا اور کیا ہی مقبولیت اس نے حاصل کی ماشاءاللہ. ابرار الحق صاحب پلیز آپ سے درخواست ہے کہ آج اس محفل میں بھی ہمیں سنائیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم محفلیں منعقد کرواتے رہتے ہیں اس طرح کی اور میں اپنے بہت ہی پیارے چیئرمین صاحب کی ایک بات کو یہاں ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ دین کے مفہوم جو پہلا کلمہ ہوتا ہے اس کو ایک نئی ڈائمنشن سے جو ہم نے ان سے سنے کہ لا الہ الا اللہ ہمیں غلامی سے آزاد کر دیتا ہے. پہلے اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں سنا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بے شک وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس پر ایکچول میں چلنے کے لیے جو ہمیں درس ملا وہ یہیں سے ملا اور ابھی جو نجم نے بڑا ہی خوبصورت کلام پڑھا تو اللہ کا وعدہ ہے جو اس پہ چلے گا کامیاب ہوگا. اور کوئی بھی مسلمان چلے یہودی چلے عیسائی چلے جو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایون اے اسمائل از اے چیریٹی یعنی مسکرانا بھی صدقہ ہے. پورا ویسٹ اس کو اپناتا ہے ہم نہیں اپناتے. اپنے مال کے نقائص بتاؤ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پورا ویسٹ بتاتا ہے ہم نہیں بتاتے. سو اس میں وہ کامیاب ہے بزنس میں وہ کامیاب ہے ہر طرح کی. سو جتنا جتنا ہم ان پہ چلیں گے تعلیمات پہ اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. ایک میں نے خاص صاحب ایک ہی نعت شریف میں نے زندگی میں لکھی تھی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سب اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. وہ انتہائی عشق تھی یا نور بے حساب تھا میں قید و بند وقت سے آزاد اس صدی میں تھا. وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا. وہ دور مصطفیٰ تھا میں مدینہ نبی میں تھا. صحابی جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں کہ جی آنے والے دور کا ہے امتی گناہ گار. ہند سے یہ ہے حضور ہے مگر سیاہ کار. مسکرا کے آپ نے کہا کہ روکنا نہیں امتی ہے اور وہ بھی آنے والے دور کا. طے ہوا اثر کے بعد ہوگی میری حاضری روبرو نبی کے پاس ہوگی میری حاضری. تصور عدالت نبی کیا تو ڈر گیا کہ جا کے کیا کہوں گا میں تو سوچ کے ہی مر گیا. صحابی رسول نے کہا کہ بیٹھ جا یہاں محفل حضور کے اصول سیکھ لے ذرا. سو بیٹھنا سکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح چل کے بھی دکھا رہے تھے مجھ کو وہ کہ اس طرح. یہ بھی کہہ رہے تھے خام خواہ سے منہ نہ کھولنا بول کے بتا رہے تھے اس طرح سے بولنا. وہ خوش نصیب لوگ تھے جو دور مصطفیٰ میں تھے. فضا بھی خوش نصیب تھی زمین بھی خوش نصیب تھی. نیا نیا کھلا کھلا سا نیلا آسمان تھا. پرانی طرز پر بنے نئے نئے مکان تھے. کئی گھروں میں اونٹ تھے کئی گھروں میں بکریاں. پک رہا تھا کچھ جہاں پہ جل رہی تھی لکڑیاں. اتنے میں اذان ہوئی تو رونگٹے کھڑے ہوئے دل کے جیسے کھل گئے ہوں تالے سب پڑے ہوئے. وہ آسماں کا راگ تھا وہ دعوت بلال تھی میرے لیے تو دعوت وصال اور جمال تھی. دھو لیا نہا کے میں نے وضو بھی بنا لیا نسبت حضور میں نے عود بھی لگا لیا. گھر سے ہم نکل پڑے صحابی رسول کے جا رہے تھے سب ہی سمت مسجد رسول کے. وہ دھڑکنیں عجیب تھیں وہ کپ کپی کمال تھی کہ آنکھ اشک بار تھی سراپائے ملال تھی. روح تھی کہ دید کی تڑپ 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 دل میرا دھڑک 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 دھڑک. ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ. ہر قدم پہ بڑھ رہا تھا شوق دید مصطفیٰ اور ہر قدم پہ گھٹ رہا تھا فاصلہ حضور سے.
مسکرا کے دیکھتے تھے یوں صحابہ کرام جیسے کہ وہ جانتے ہوں کون ہے یہ نوجوان. دیکھ کے صحابیوں کی پیاری پیاری داڑیاں جانے کیسے رک گیا میں چوکھٹے حضور پہ کہ سنت رسول کے بغیر کیسے جاؤ گے, یہ نہ ہو کہ پھیر لیں حضور چہرہ کمر. جیسے ہی بھلا خیال دل کو میرے آ لیا, نسبت حضور میں نے چہرہ بھی سجا لیا. نسبت ابھی میں یہاں تک پہنچا ہوں, آگے تو ہمت نہیں ہے. اللہ کرے ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہمیں دیدار نصیب ہو, خواب میں ہی نصیب ہو, اور ہمیں ان کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنا نصیب ہو. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں عمران خان قوم کا مذہبی فلسفے کو پروموٹ کر رہے ہیں, عجیب باتیں. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اقبال نے فرمایا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ملت کی بہتری کی خاطر چند لمحے تفکر کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر عمل ہے. یعنی ابھی کام شروع نہیں کیا پریکٹیکلی, ابھی صرف تفکر کر رہے ہیں, تدبر کر رہے ہیں کہ یار پاکستان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, سر تو جوڑو. یہ عمل 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر عمل ہے. اور اگر آپ نکل کھڑے ہوں تو کتنا بڑا جہاد ہے اور کتنی بڑی اس میں. ایک نعت شریف کے چاند اشعار, اللہم صلی اللہ سیدنا محمد ولال سیدنا محمد. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں, اور یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بولی سب کی, وہ ہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں, اور یہ کرم ہے حضور کا, ورنہ کھوٹے سکے کہاں پہ چلتے ہیں. ساتھیو آؤ سب مدینہ چلے, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا. اور اب اس شعر کو ذرا خان صاحب کی اور ہم سب لوگوں کی سٹرگل پہ رکھ کے ذرا ذہن میں لائیے گا کہ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا, ہر سہارا گلے لگائے گا, کہ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں, گرنے والے جہاں یا کہ نعبد و ایاک نستعین سنبھلتے ہیں. ساتھیو آؤ سب مدینہ چلے, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں, کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابرار بھائی, اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں, 100 رستے راسائیں ہیں مجھے,
मैं मुसाफिर हूं सो रस्ते रास्ताएं हैं मुझे, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, परवरदिगार आलम मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। मैं नजम शिराज से एक बार फिर दरखास्त करूंगा कि एक और कलाम हमें आप सुनाएं जनाब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो करम मुझ पे मेरे न। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कलाम भी मेरे उस्ताद मोहतरम बाबर चौधरी साहब ने लिखा, खादिम हूँ उस दर का वो भी और ये भी। और उनकी ज़िंदगी में भी कुछ बड़े टफ टाइम्स आए जब उन्होंने फिर अल्लाह को पुकारा। कभी सोचा कि इतने बड़े लेवल के ऊपर पूरी दुनिया के सामने इमरान खान साहब जब खड़े होंगे तो वो कलाम इनकी ज़िंदगी के साथ भी जुड़ जाएगा। और ये इसके कुछ अशार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठा के जर्रे को आफताब बनाने वाले, अपने बंदों पे रहमत लुटाने वाले, उठा के जर्रे को आफताब बनाने वाले, अपने बंदों पे रहमत लुटाने वाले, उठा के जर्रे को क्यों न करूं सजदा, क्यों न करूं सजदा के परवरदिगार है तू, क्यों न करूं सजदा के परवरदिगार है तू, अपने बंदों के ऐबों पे पर्दा गिराने वाले, अपने बंदों के ऐबों पे पर्दा गिराने वाले, उठा के जर्रे को। खास तौर पे इमरान खान साहब के लिए शेर है और हर रहमान के बंदे के लिए जो रहमान को अपना रब बना लेता है, अपना पालने वाला, जो अल्लाह पर 100% डिपेंड करता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल लदीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ये रिटन भी दे दिया है अल्लाह ने और जुबान भी दे दिया है कि मलाइका ने आना ही आना है अगर हम डट जाते हैं और रब को अपना, अल्लाह को अपना रब बना लेते हैं तो कोई इसको रोक नहीं सकता। सो वो क्या कहेंगे, अल्लाह तखाफू, खौफ मत खाओ, वला तहज़नू, और रंजीदा मत हो, व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून, नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे प्रोटेक्टर्स हैं। मलाइका क्या कहेंगे, इंसान क्या प्रोटेक्ट करेगा किसी को। मलाइका कह रहे हैं नहनु औलियाउकुम, हम तुम्हारे प्रोटेक्टर्स हैं, हम तुम्हारे सरपरस्त हैं, फिल हयात दुनिया, इस दुनिया में, व फिल आखिरा, और आखिरत तक, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो सोचोगे वो हो जाएगा, वलकुम फीहा मा तदउन, जो मुंह से बोलोगे वो भी हो जाएगा। सूरत किस चीज की है कि डटना है, जिस तरह कप्तान डट गया है और सब आप उसके साथ मिलकर डट गए। तो ये खास तौर पे मैं बड़ी शान से जीता हूं कि रहमान है तू, मैं बड़ी शान से जीता हूं कि रहमान है तू,
करता, मायूस नहीं करता, ऐ साथ निभाने वाले, कभी मायूस नहीं करता, ऐ साथ निभाने वाले, उठा के जर्रे को करे कोशिश हजार दुश्मन भी, करे कोशिश हजार दुश्मन भी, मिट गए हैं हमेशा, मिट गए हैं हमेशा, तेरा नाम मिटाने वाले, मिट गए हैं हमेशा, तेरा नाम मिटाने वाले, उठा के जर्रे को कैसे मोड़ेंगी हवाएं रुख इस कश्ती का, कैसे मोड़ेंगी हवाएं रुख इस कश्ती का, नूह की कश्ती को भी, नूह की कश्ती को भी पार लगाने वाले, नूह की कश्ती को भी पार लगाने वाले, उठा के जर्रे को आफताब बनाने वाले, अपने बंदों पे रहमत लुटाने वाले, उठा के जर्रे को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक नात शरीफ के एक या दो अशार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है। जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की गली मांगी है। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब इमरान खान साहब को हम सुनेंगे और इमरान खान साहब इंशाल्लाह
آج کیونکہ 27ویں شب ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اور دعائیں ہیں، دل سے دعائیں کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن ہمیں اللہ تعالیٰ جلدی دکھائے کہ ایک بار پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کا حلف اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں عمران خان صاحب آپ سے اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں سارے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک وقت پہ ہم کدھر تھے اور آج ہم کدھر پہنچ گئے ہیں، اور وہ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ان دنوں میں اس رات کو اللہ نے ہمارے اوپر اتنی نعمت کی کہ اپنی کتاب ہمارے اوپر نازل کی۔ تو ہمیں اس لیے سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کتاب نے، اور جو گواہ تھا اس کتاب کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کتاب اور اس کے پیغام سے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے۔ یہ اگر آپ تاریخ کے، میں تو کوئی دینی عالم نہیں ہوں، اسلام کا میں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا، لیکن میں ایک تاریخ کا اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں۔ تاریخ میں نے پڑھی ہوئی، تو میں نے ابھی تک کہیں بھی کسی وقت، کسی تاریخ کے اندر، کسی دور میں اس طرح کا انقلاب نہیں دیکھا جو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں لے کے آئے۔ کوئی اس کا مثال نہیں ہے۔ آپ اگر دین سے ہٹ کے صرف ایز اے ہسٹورین، تاریخ کا طالب علم اگر آپ صرف سٹڈی کریں تو یہ آپ کو کبھی بھی لاجک سے یہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ ہوا کیا۔ پھر سے میں کہتا ہوں، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہوا ہی نہیں کبھی۔ تو وہ جو چینج آیا تھا انسانوں میں لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں، یہ لوگ، ہم جب بچپن میں پڑھتے تھے اپنی تاریخ تو ہمیں ایسے لگتا تھا کہ وہاں بڑی جنگیں ہوئیں اور بڑی پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوئے اور دوسری طرف کتنے لوگ مارے گئے، اور پھر ایک تبدیلی آئی تھی۔ آپ سب کو حیرت ہوگی یہ سوچ کے کہ 622 اور 632 کے درمیان 10 سالوں میں، ان 10 سالوں میں جو ٹوٹل لوگ جنگوں میں مرے تھے دونوں طرف، وہ 12 یا 1300 تھے۔ 10 سال میں 12 یا 1300 لوگ مرے تھے، اور سارا عرب 10 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے، اسلام کے نیچے آ گیا تھا۔ 1 لاکھ سے کلومیٹر، اسکوائر کلومیٹر زمین سب ان کے نیچے آ گئی تھی۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کوئی تلوار کے زور سے دین نہیں پھیلا تھا۔ یہ جو تبدیلی آئی تھی کہ 10 سالوں میں وہ سارا عرب بھی ان کے نیچے آ گیا، اور خون بھی نہیں بہا، جس طرح جب منگولین نے، انہوں نے بھی فتح کی تھی ایک دفعہ دنیا، لیکن کروڑوں لوگوں کی جانیں لی انہوں نے اور خون کے دریا بہے۔ لیکن اس باری تو جس طرح میں نے کہا 12 سے 1300 ٹوٹل کیجولٹیز تھی، تو اصل میں ذہنی طور پہ فکری انقلاب تھا۔ انسان بدل گئے تھے۔ قرآن کی جو آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو انسانوں نے اپنے آپ کو بدلا تھا، اور وہ پیغام تھا قرآن کے اندر، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔
اس لیے اللہ کا حکم تھا ان کی اس سنت پہ چلو، ان کی شریعہ پہ چلو. تو اس پیغام نے انسانوں کو بدل دیا، اور ان انسانوں نے دنیا کی امامت کی. یعنی یہ اگر آپ دیکھ لیں کہ 625 جنگ بدر اور 11 سال کے بعد یارمک کی جنگ، جدھر رومن ایمپائر یارمک میں ہارتا مسلمانوں سے، اور اس کے اگلے سال دوسرا سپر پاور پرشین ایمپائر وہ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے. 11 اور 12 سالوں جنگ بدر کے بعد 313 لڑنے والے، یہ کوئی سمجھا دے کہ یہ ہوا کیا. 11 اور 12 سالوں کے بعد دنیا کی 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں. تو وہ کیا چینج آئی تھی؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں نے یہ کبھی، میں اتنے چھوٹا سا تھا جب میرے والد مجھے لے جاتے تھے جمعہ کے خطبے پہ، میں نے کبھی کسی کو یہ بتاتے نہیں سنا کہ یہ کیا ہوا تھا. اور میں نے اپنے اسکالرز جو ہیں، جو مسلمان اسکالرز ہیں، میں نے ان میں کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی اس کو ریسرچ کریں کہ کیا چینج آیا تھا، یہ کیسے ہوا تھا. کیونکہ اس کی کوئی ایکسپلین بیان نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا ہوا تھا. اصل میں ہوا تھا، ایک پیغام آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے ذریعے انسانوں کو آزاد کر دیا. یہ یاد رکھیں کہ جو آزادی ہے، اللہ نے اپنی آزادی کے لڑنے کے لیے اس کو جہاد کہا ہے. اگر آپ اپنی آزادی کے اندر کی جنگ لڑتے ہوئے مرتے ہیں تو آپ شہید کا رتبہ دیا ہے. اور پیغمبروں کے بعد شہداء کا رتبہ ہے، اتنا بڑا رتبہ دیا ہے. اس کا مطلب آزادی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ غلام قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، صرف آزاد انسان اوپر جاتے ہیں. اور اصل میں لا الہ الا اللہ ادھر سے ہی آزادی شروع ہوتی ہے. جب آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، تو یہ آپ کا آزادی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اندرونی آزادی کہ جب آپ خوف، یہ بہت بڑا بت ہے. میری زندگی میں جو لوگ اوپر نہیں جا سکتے، وہ اپنے خوف کے اوپر قابو جو نہیں پاتا وہ اوپر نہیں جاتا کسی شعبے میں بھی. جو انسان خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا اس نے آج تک بڑا کام نہیں کیا. جو میں مثال دیتا ہوں، جو شخص سب سے پہلے سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا تھا آج سے کوئی 70 سال پہلے، تو اس سے پہلے سب لوگ جو اوپر چڑھنے گئے تھے ماؤنٹ ایوریسٹ کے، وہ مر گئے تھے، اور شاید تھوڑے سے تھے جو بچ کے واپس آ گئے تھے. تو سوچیں کہ جب اس نے فیصلہ کیا چڑھنے کا، تو اس نے سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پایا. اور قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. ان لوگوں کے خوف دور کر دیا اللہ نے. وہ جو عرب جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، 2 سپر پاور دونوں طرف، تو ان کو آزاد کیا خوف سے، بڑے انسان بنانے کے لیے جنہوں نے دنیا کی امامت کی. پھر ان کو جو کیریکٹر ہے، ایک بڑے انسان کا بڑا کیریکٹر ہوتا ہے. جو مثال تھی صادق اور امین کی، سچا اور انصاف کرنے والا، جو ان کے صحابہ تھے سب لیڈر بن گئے، جو ان کے ارد گرد تھے وہ لیڈرز بن گئے، انسانوں کو لیڈرز بنا دیا. میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت بلال جو غلام تھے، انہوں نے بھی 2 کیمپین جنرل بن کے لیڈ کی تھی. غلاموں کو انہوں نے جنرلز بنا دیا. جو مجھے سب سے پسند ہے مولانا رومی کی، جب وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو. سب انسانوں کے پاس پر ہیں، لیکن اس پرواز کے لیے ایک راستہ چاہیے، اور وہ راستہ آپ 5 وقت کی نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ اس کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی ہیں. وہ والا راستہ ہے پرواز کا، وہ بھی ہمیں نہیں سمجھ ابھی تک. سوچیں کہ آپ مکہ مدینہ جائیں، سب سے زیادہ آپ کو مسلمان پاکستانی ملتے ہیں وہاں.
میں تو جب بھی گیا ہوں مجھے سب سے زیادہ وہاں پاکستانی نظر آئے مسلمان. یہاں سب سے زیادہ عشق کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. عاشق رسول زیادہ یہاں ہے. تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے 20 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ پوچھیں کہ کیوں ہماری یہ حالات ہیں آج کہ دنیا میں گھٹنوں پہ پھر رہے ہیں, بھیک مانگتے ہوئے پھر رہے ہیں, ملک غریب ہے لیکن پاکستانی امیر ترین ہیں, اربوں روپے کی ان کی پراپرٹیز باہر ہیں لیکن ملک غریب ہے. کیونکہ ہم اتنا دور چلے گئے اس پیغام سے جس پیغام نے مسلمانوں کو اوپر لے کے گیا تھا. ایک دفعہ جو ایک پیغام اوپر لے کے گیا تھا, آج ہم وہ پیغام سے دور چلے گئے. اور وہ جو ملک آج اوپر ہیں, اور میں ان برطانیہ میں میرا بڑا وقت گزرا اسٹوڈنٹس لائف پہ, یونیورسٹی گیا, پھر میں کرکٹ کی وجہ سے, تو آہستہ آہستہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پہ جائے گا, کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں, سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کے آئے تھے, تو وہ یہ نہیں تھا کہ رحمت المسلمین, نہیں تو ہو سکتا صرف ہم ہی مسلمان ہی اوپر جاتے ان کے پیغام پہ چل کے, لیکن وہ سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. تو جو بھی انسانی معاشرہ ان کے حکم پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. جس طرح مسلمان تب اوپر گئے تھے, مدینہ کے بعد کئی 100 سال تک انہوں نے دنیا کی امامت کی. تو آج ہمیں پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے اس رات کو, یہ بڑی عظیم رات ہے کہ جس دن اللہ کی کتاب ہمارے پہ نازل ہوئی تھی. ہم کتاب کی اتنی قدر کرتے اور ہمیشہ کرنی چاہیے, اللہ کی کتاب ہے, لیکن ہم نے اس کے عمل نہیں کرتے. اس کے اوپر ہم عشق کرتے ہیں اپنے رسول سے, لیکن ان کی سنت پہ نہیں چلتے. اور اگر آج آپ اپنے حالات دیکھیں تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے, جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ جب بھی مسلمان معاشرہ اوپر جاتا ہے وہ واپس جاتا ہے وہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر, اور پھر اوپر آتا ہے, اور جب وہ نیچے آتا ہے تو ان سے دور چلا جاتا ہے. ہمارے لیے آج سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اب کیسے اس قوم کو اوپر لے جا سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ جو بڑے سیدھے سیدھے اصول ہیں کہ جب تک ہم اس ملک میں عدل اور انصاف نہیں پیدا کریں گے اور اس کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے, ہم آزاد نہیں ہوں گے. اور جب تک ہم آزاد نہیں, ہم اوپر نہیں جا سکتے, ہماری پرواز اوپر نہیں جائے گی. اور عدل انصاف کبھی بھی جو طاقتور, جو مافیاز, جو ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ کبھی انصاف نہیں آنے دیں گے, کیونکہ وہ ایک ظلم کے نظام سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. چھوٹا سا طبقہ ہے, وہ نہیں آنے دے گا. وہ پورا زور لگائے گا کہ لوگوں کو غلام رکھ کے اور خود وہاں عیاشیاں کریں, پیسے چوری کریں, باہر ان کے بڑے بڑے محلات ہیں, وہ کبھی نہیں آنے دیں گے. اور یہ یاد رکھیں, آزادی اس لیے تو اللہ نے اتنا بڑا جو اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے یا غازی یا شہید کا رتبہ دیا ہے, کیونکہ غلام ہی بن سکتے ہیں. غلام کی پرواز کچھ نہیں ہوتی, غلام قومیں اوپر نہیں جا سکتی, صرف آزاد انسان اوپر جاتے ہیں, جو کہ اگر آپ غور کریں گے تو مدینہ کی ریاست میں آزاد ہوئے تھے انسان. عدل اور انصاف سب سے پہلے قائم کیا تھا, کوئی قانون کے اوپر نہیں. میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی سزا ملے گی. بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی, جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون, وہ چوری کرتا تھا اس کو پکڑتا نہیں تھی, اور صرف کمزور چوروں کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا, قومیں تباہ ہو جاتی تھی. حضرت عمر, حضرت ابو بکر, حضرت علی, پہلے جب وہ خلیفہ بنے پہلے بیان میں کہا کہ میں انصاف قائم کروں گا, میں طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں گا. یہ سب سے بڑی ایک مسلمان معاشرے کے اندر جب آپ کہتے ہیں نا ہم شریعہ چاہیے, تو سب سے پہلا کام ہے عدل اور انصاف قائم کرو. جب تک وہ نہیں ہے ایک قوم اوپر نہیں جا سکتی, خوشحال نہیں ہو سکتی. ہم سنتے تھے جی میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا پاکستان کو, یا میں کوئی لاہور کو پیرس بنا دوں گا. کوئی آج تک ایشین ٹائیگر یا پیرس نہیں بنا جب تک وہ رول آف لا نہیں ہوتا, جب تک انصاف نہیں ہوتا. ڈنمارک
नंबर 1 है 140 मुल्कों में रूल ऑफ लॉ यानी इंसाफ के इंडेक्स में 140 मुल्कों में डेनमार्क नंबर 1 है, पाकिस्तान 129 नंबर है 140 में से। और वहां $68,600 उनकी औसत आमदनी है, $68,600, और पाकिस्तान की $1,600 है। क्योंकि वो इंसाफ है, वहां खुशहाल है। अपनी तारीख उठा के देख लें, जब हिंदुस्तान में कोई आया ऐसा हुक्मरान जिसने इंसाफ कायम किया, खुशहाल हो गया। बलबन की तारीख उठाएं और अलाउद्दीन खिलजी की, क्योंकि वो इंसाफ करने वाले थे, वहां खुशहाली आ गई। और जब एक जालिम हुक्मरान आता था, एकदम अवाम कि वही भूख से मरते थे, कहत पड़ते थे। तो हमारा भी आज सारी दुनिया में भी ये देख लें, जिन जिन मुल्कों में इंसाफ है वो खुशहाल हैं, जिनमें नहीं है वहां वसाइल के बावजूद भी गुर्बत है। और ये जो आखिर में मैं आप सबसे अपनी कौम से भी ये कहता हूं कि कभी कोई आज़ादी आपको प्लेट में पकड़ा के नहीं देता। दुनिया की तारीख में कभी किसी ने जंजीरें खुद ही खोल के नहीं आपको आज़ाद किया। जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं, आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहाद करनी पड़ती है। और फिर जब आप अपनी आज़ादी लेते हैं तो आपकी परवाज़ ऊपर जाती है। हमारा ये वक्त है इस वक्त पाकिस्तान में कि जब इंसानी हकूक ना हो, ताकतवर जो मर्जी करे, चोरी करे और एनआरओ ले ले, और दूसरे लोग अपने अगर वो उनसे कहें कि हम आइन चाहते हैं तो उनको पकड़ पकड़ जेलों में डालें, जेलों के अंदर उनसे तशद्दुद किया जाए, तो ये निज़ाम नहीं चल सकता। और इस निज़ाम में ये फैसला कर लें कि अगर आपने ये निज़ाम को चलने दिया तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। और ये अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी जमीन पे देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। वो कहते हैं, और आप देख लें कि दुनिया की तारीख में कितने बड़े बड़े सिविलाइजेशन आए और तबाह हो गए। सबसे बड़ी वजह यह थी कि वहां जुल्म था। जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने कहा कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। मैं आज यही चाहता हूं, जब आप पीर साहब दुआ करें, दुआ मांगें, तो जरूर हमारे मुल्क के लिए करें कि हम सबसे ज्यादा अपने आप को इंसाफ लेके मुल्क को आजाद करें। अच्छा, एक ये नहीं पता चलता कि हम यहाँ ऐसी महफिलों में बैठते हैं कि लोगों को पसंद भी आ रही है बात, यानी कोई तालियां कोई नहीं मारता, तो किसी का नहीं पता चलता कि आप अब वो इतनी अच्छी अच्छी उसने नातें पढ़ी, अब मुझे नहीं पता था कि नात आपने एंजॉय भी किया है नहीं की। वो इस तरह होता है। इसने बेचारे नजम ने इतनी अच्छी आपके नाते गाई और सुनाई, नजम ने और इब्रार ने। इब्रार कर तो फिर भी थोड़ा लोगों ने फिर भी थोड़ा अप्रिशिएट किया, लेकिन नजम बेचारे को पता ही नहीं कि तालियां, अब हम तालियां नहीं बजा सकते। ये भी एक, तो कोई और तरीका बताएं ताकि पता तो चले, ताकि खान साहब, मैं दुआ से पहले इंसाफ के हवाले से एक हकायत बयान करना चाहता हूं कि एक मौके पर एक तोता और तोती कहीं रास्ते में सफर में जा रहे थे, तो एक शहर में पहुंचे तो तोती ने कहा तोते से कि शहर बिल्कुल वीरान है, शायद यहां किसी उल्लू का चक्कर लगा है। बैठ गए वो, शहर वीरान था। कुछ देर बाद एक उल्लू आया उनके पास, उसने उनसे सलाम दुआ ली और उनको दावत दी कि मेरे यहां रात ठहरो, तुमने सफर पर जाना है। रात वो ठहर गए। अगले दिन सुबह उल्लू ने तोती पर दावा कर दिया कि ये मेरी बीवी है। तोते ने जज के पास ले गया कि इंसाफ करवा लेते हैं, कोर्ट में ले गया। कोर्ट में जाके दोनों ने दलाइल दिए तो जज ने तोती को उल्लू की बीवी करार दे दिया। तोता बहुत परेशान हुआ कि यह क्या हो गया। वो चलने लगा तो तोते ने उसको पीछे से आवाज दी कि बात सुनो, अपनी बीवी तो लेते जाओ। उसने कहा ये अब तुम्हारी बीवी है, कोर्ट ने तुम्हारे हक में फैसला कर दिया है। उसने कहा कोर्ट का फैसला यकीनन है, लेकिन बस्तियां
جو بے آباد الوؤں کی وجہ سے نہیں ہوتی، ناانصافیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ العالمین، آج کی اس بابرکت رات میں جس کا تو نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں جس کو تمام راتوں کی افضل رات قرار دیا گیا ہے، جس کے بارے میں تیرا یہ ارشاد ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ وہ لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ بار الہ، اس فرمان کے صدقے میں تیری بارگاہ میں یہ گزارش پیش کرتے ہیں کہ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری تقصیریں، ہماری لغزشیں، ہمارے گناہ، ہماری معصیتیں معاف فرما۔ اس بابرکت رات کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے۔ العالمین، اس بابرکت رات کے صدقے میں اپنے نیک لوگوں کے، اپنے صالحین کے، اپنے عبادت گزاروں کے، اپنے شکر گزاروں کے، اپنے نیک لوگوں کے، اپنے نوازے ہوئوں کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ شیطان کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، رذیلوں کی رذالت سے، جادوگروں کی جادو سے اب ہمیں اپنی پناہ اور دستگیری میں رکھ، اپنی پناہ اور دستگیری میں رکھ۔ العالمین، ہمارے ملک کو اپنی حفاظت، اپنی پناہ اور اپنی دستگیری میں رکھ۔ العالمین، جو کوئی اس کو برباد کرنے کے درپے ہیں، بار الہ، جو اس کے بارے میں برے خیالات رکھنے والے ہیں، بار الہ، جو اس کو معاشی طور پر، سیاسی طور پر اور ہر طرح سے اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، بار الہ انہیں تباہ و برباد فرما، ذلیل و رسوا فرما۔ اس ملک کو قائم رکھ، دائم رکھ، شاد رکھ، آباد رکھ۔ العالمین، ایک میں خان صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اس بات کی کہ جو خان صاحب نے اپنے دور میں ایک بات کا بیڑا اٹھایا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات ٹھیک ہوں، وہ آج کے دور میں ہوا، اور یقیناً اس کا کریڈٹ نہیں دے رہا کوئی، لیکن خان صاحب کو اس کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے۔ بار الہ، اس طرح کی سوچ والے ہمیں حکمران عطا فرما، اس طرح کے لوگوں کے دکھ درد محسوس کرنے والے، لوگوں کے لیے کام کرنے والے، لوگوں کے لیے اپنے وقت کو نچھاور کرنے والے، لوگوں کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنے والے، بار الہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما، ایسے لوگ عطا فرما جو اس ملک کا سوچیں، اس ملک کے لوگوں کا سوچیں، اس ملک کے لوگوں کی عزت کا سوچیں، اس ملک کے جو غریب طبقات ہیں ان کے لیے بار الہ ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں ایک چھوٹی سی بات گزارش کرتا ہوں کہ اچھا حکمران اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کس طرح سے، جس دن خان صاحب نے نیو یارک میں تقریر کی، میں اس سے ایک دن پہلے نیو یارک آیا، اور مجھے جو وہاں ایک ٹریٹمنٹ ملا، سچی بات ہے میں وہاں سوچ رہا تھا کہ میں کیوں آیا، لیکن جب گیا واپس، مجھے کینیڈا سے آنا تھا، کینیڈا ہی واپس جانا تھا، جب واپس گیا تو مجھے جو ٹریٹ ملا، میں نے اس وقت بھی خان صاحب کو دلی طور پر دعائیں دیں کہ یہ خان صاحب کی اس تقریر کا نتیجہ ملا۔ اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق عطا فرمائے، انہیں اس طرح کے ملک کے لیے، ملک کے لوگوں کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک کو قائم رکھے، ہمارے ملک کو بلیات سے، آفات سے محفوظ رکھے، لوگوں کو محفوظ رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی مصطفیٰ جانے